वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एजेंट फरिया इदरीस। लाहौर आज पुलिस और वकला के माबैन तसादुम की वजह से मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। वकला ने आज दहशतगर्दी के मुकदमात भुगते मॉडल टाउन कचहरी की मुंतकली के खिलाफ एहतजाज भी किया। पुलिस ने एहतजाज को रोकने की कोशिश की और वकला पर ताकत का इस्तेमाल किया। पुलिस के लाठीचार्ज के जवाब में वकला ने भी पुलिस पर पथराव किया और ये तसादुम पूरा दिन चलता रहा। पुलिस ने मुतअद्दिद वकला को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तसादुम में एसपी मॉडल टाउन समेत 7 वकला भी जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूरत हाल में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि आईजी पुलिस को हिदायत कर दी है कि वो वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करे। वकला को भी चाहिए कि वो अपने मामलात लाहौर हाई कोर्ट के साथ खुश असलूबी से हल करे। लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाज आराई से गुरेज किया जाए। एक जानिब मरियम नवाज शरीफ पुलिस को ताकत के इस्तेमाल से गुरेज का हुक्म दे रही थी, तो दूसरी जानिब पुलिस एहलकारान इन अहकामात को कैमरों के सामने पामाल करते हुए दिखाई दिए। लाहौर के नामवर वकील अब्दुल मतीन एडवोकेट को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ज़रा देखिए। सुप्रीम कोर्ट में आला अदलिया के जजेस के खत के मामले की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उनके दौर में अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं हुई। कल जस्टिस अता मनिल्ला ने उनके इस दावे की मुखालफत की और कहा कि अदलिया में मुदाखलत अभी भी जारी है। जस्टिस अता मनिल्ला ने इस मौक़िफ़ पर दोनों मुअज़्ज़ज़ जजेस के माबैन हमने देखा कि एक किस्म की बहस भी हुई। ज़रा देखिए। हमने 76 साल झूठ बोला है, सच को छुपाया है, जिससे हमारी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल इरोड है। पीपल डू नॉट आप सॉरी टू से आई हैव टू इंटरप्ट, प्लीज प्रोसीड विद योर केस। People must know the truth. Yes, my lord. Don't be afraid of that. My lord, the truth should come from somewhere else. If you're sitting here and you're actually accepting that you were complicit, Then you have no business to sit here. What is the answer? Then why don't you say you have no business to sit here? So let me sorry, I will put it very bluntly. If you are complicit, don't sit here. Let me start. सलमान अकरम राजा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू राजा साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज लाहौर में वकला के खिलाफ मुकदमात और सिविल अदालतों की मुंतकली के खिलाफ वकला ने एक रैली निकाली। जो अंजाम हुआ इसका, जैसे लाठीचार्ज हुआ, क्या ये किसके कसूर समझते हैं आप? वकला ने तदब्बुर का मुजाहरा नहीं किया या पुलिस ने ज़्यादा सख्ती की? देखिए, मैं वहाँ ख़ुद तो मौजूद नहीं था, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि हमारी पुलिस जो है पिछले बहुत अरसे से एक बेईमाना किस्म का मुतशद्दिद रवैया अपनाए हुए है। जो कुछ होता रहा है लाहौर में, पंजाब में, उससे हम बखूबी वाकिफ़ हैं। चादर चार दीवारी का जिस तरह तकद्दुस पामाल हुआ, ये समझा गया है कि बस तशद्दुद से हर मसले को हल किया जा सकता है। तो मुझे नहीं पता कि क्या वाक़यात हुए, लेकिन मेरा गुमान यही है कि पुलिस ने उस तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं किया जो किसी भी एक पुलिस फोर्स को करना चाहिए। और जिस तरह अहाते में अदालत के दाखिल होकर पुलिस ने तशद्दुद किया, इसका एक माजी भी है, एक तसलसल है ये माजी का कि पुलिस ये करती रही है पहले भी। तो हमें पुलिस को लगाम देना होगी। जो हमारे शाइस्तगी के उसूल हैं, जो मुरव्वजा कवायद हैं पुलिस के हवाले से, वो पामाल हो चुके हैं। बहुत अरसा हुआ वो पामाल हो चुके हैं। इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे, माशरे में तशद्दुद बढ़ता रहेगा। अगर पुलिस ये कार्रवाई करेगी तो उसका रद्द अमल ज़रूर आएगा। बट पॉलिटिकली क्या एक मैसेजिंग भी है? हम जानते हैं कि अपोजिशन कोशिश कर रही है कि वो एक तहरीक का आगाज़ करे। क्या ये एक मैसेजिंग भी है कि एहतजाज करेंगे तो फिर इजाज़त नहीं है? हो सकता है जी, ये कोई मैसेजिंग भी हो, क्योंकि जो कुछ हो रहा है पिछले 1-1.5 साल से वो बदतरीन बर्बरियत की मिसाल है। और उसी का अगर तसलसल आगे करना है तो ये कोई खुशाइंद बात नहीं है। इससे माशरा जो है किसी तरह भी, मैं समझता हूँ, स्टेबल नहीं होगा, चीज़ों को ठहराव नसीब नहीं होगा। हर रोज़ कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई तसादुम, कोई ना कोई तशद्दुद का वाक़या होता रहेगा। तशद्दुद करके आप तशद्दुद को ख़त्म नहीं कर सकते। अदलिया में मुदाखलत के हवाले से ये मामला इस वक्त अदालत में चल रहा है। कल पाकिस्तान बार काउंसिल ने हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल काउंसिल का
ایک مطالبہ کیا ہے. ججز کے الزامات پر تحقیقات تو ہونی ہی چاہیے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس سجیشن اور ڈیمانڈ؟ دیکھیں بہت عرصے سے یہ کوشش ہے کچھ اداروں کی، اس میں ہمارے کچھ وکلاء کے ادارے بھی شامل ہیں کہ اس معاملے کو عدالتی احاطے سے باہر نکال کے کسی کمیشن کے حوالے کیا جائے. لیکن اگر حاضر سروس جج بیٹھتے ہیں اور ایک کھلے کمرے میں کارروائی ہوتی ہے جہاں سوال جواب ہوتا ہے تو شاید یہ قابل عمل بات ہو اور اس کا کچھ فائدہ بھی ہو. اصل مقصد یہ ہے اس تمام کارروائی کا کہ ججوں کو معطوب نہیں کرنا جنہوں نے خط لکھا، ان کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کرنا، ان قوتوں کو پیغام دینا ہے کہ عدلیہ متحد ہے اور اس قسم کی جو کارروائی ہے، جو دباؤ ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی قصہ پارینہ ہے، ماضی کا واقعہ ہے، اب تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بالکل جو حقیقت ہے اس کو نہ سمجھنے کی بات ہوگی. یہ معاملہ جاری و ساری ہے. تمام ہائی کورٹوں نے چیف جسٹس بار بار کہہ رہے ہیں کہ مداخلت اب نہیں ہوتی ہے، لیکن نہیں، دوسرے جج صاحبان آپ نے سنا اس بات سے اتفاق نہیں کر رہے. اور تمام ہائی کورٹوں نے جو اپنے ایک طرح سے مراسلے بھیجے ہیں یا اپنی تجاویز بھیجی ہیں سپریم کورٹ کو، اس میں اس بات کا بالکل اعادہ کیا گیا ہے کہ مداخلت جاری ہے، دباؤ جاری ہے. وہ مقدمات جن میں دلچسپی ہوتی ہے بعض طاقتوں کی یا جن کے سیاسی اثرات ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے دباؤ آتا ہے. تو یہ بالکل ایک ایسا معاملہ ہے جس سے ہم سب واقف ہیں. اس کی اب تشہیر ہو گئی ہے، 6 جج صاحبان نے اس کا ذکر کھلے عام کر دیا ہے. تو اب اس معاملے کو ہمیں آگے بڑھانا ہوگا، اس سے صرف نظر نہیں ہو سکتا. راجہ صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چیف جسٹس کا ایک خاص قسم کا آپ سمجھ لیں ویژن ہے ججز کے لیے یا ایکسپیکٹیشن ہے. وہ بار بار کہتے ہیں کہ پریشر آپ برداشت کریں، آپ میں ہمت ہونی چاہیے. اپنی اگزامپل بھی دی انہوں نے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ if you can't stand the heat, don't stand in the kitchen. سو یہ جو ایک ان کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ مداخلت تو ہوگی، پریشر تو ہوگا، لیکن آپ برداشت کریں. آپ اس پروفیشن میں ہیں، آپ کے خیال سے یہ ایک ٹھیک ایکسپیکٹیشن ہے؟ لوگوں کو برداشت کرنا چاہیے؟ دیکھیں، برداشت کیوں کرنا چاہیے؟ کسی بھی عدلیہ پر اس طرح کا پریشر کیوں ہونا چاہیے؟ کیوں کسی جج کو یہ خدشہ ہو کہ اس کے بہنوئی کو اٹھا لیا جائے گا، اس کے گھر میں آلے نصب ہو جائیں گے؟ کیوں عدلیہ ہماری اس پریشر کے تحت کام کرے؟ دیکھیں، یہ باتیں تو بعد میں سامنے آتی ہیں نا. یہ کب کوئی آلہ نصب ہوا، کب ریکارڈنگز ہوئیں، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. تو مقصد یہ ہے اس تمام کارروائی کا کہ آئندہ ایسا نہ ہو، اور اگر ہو تو عدلیہ متحد ہو کر ایک جواب دے، جس کو ہم انسٹیٹیوشنل رسپانس کہتے ہیں. وہ ہرگز یہ رسپانس نہیں ہے کہ آپ کسی کمیشن کے حوالے کر دیں. تو عدلیہ کا یہ تقاضا ہونا چاہیے تمام مقتدر حلقوں سے کہ عدلیہ کو آزاد کرو. حقیقی معنوں میں کاغذ پر تو ہم نے لے لی آزادی، ہم نے آئین بنایا، 18ویں ترمیم کی. سو ٹاکنگ آف مقتدر حلقے، کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا کہ 9 مئی کے سارے واقعات ریکارڈڈ ہیں، اس کے سب کی نظروں کے سامنے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کیا ہوا ہے، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. ایز اے لا ایکسپرٹ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیے، ایسا نہیں ہے. اس دن کیا ہوا واقعتاً میں پوری طرح سے نہیں جانتا. یہ ضرور ہے کہ احتجاج ہوا، یہ احتجاج پرامن ہونا تھا. کیوں اور کب یہ احتجاج پرامن سے آگے بڑھ گیا یا نہیں بڑھا، تو کس نے وہاں پہ کارروائی کی؟ اگر کچھ لوگ تھے پی ٹی آئی کے، وہ کون لوگ تھے؟ ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے. اگر وہ اکسائے گئے، وہ بہکاوے میں آ گئے، تو ان کو پیش کریں عدالت کے سامنے اور سزا دلوائیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس دن ہزاروں لوگ پورے پاکستان میں اس فعل کے مرتکب ہوئے. جو کیا گیا 10 مئی کو، 9 مئی کی رات کو، کہ ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اس کے بعد لوگوں کی زندگیاں، میں آپ سے عرض کروں، تباہ کی گئیں. لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے، لوگ جیلوں میں رہے. تو یہ تمام جو واقعہ ہوا، اس کی بالکل تحقیق ہونی چاہیے. اس پہ ایک کمیشن بننا چاہیے کہ کتنے لوگ واقعتاً سزاوار تھے اور کتنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی، اور اس دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے؟ ہم اس کا تقاضا کرتے رہے ہیں پچھلے 1 سال سے، لیکن یہ کہا گیا کہ ہے ہی نہیں، گم ہو گئی، خراب ہو گئی. جو مخصوص کچھ فوٹیج دکھائی گئی ہے وہ پوری فوٹیج نہیں ہے.
ایک یہ ہمارا موقف ہے کہ وہاں اور لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ کارروائی کی، جنہوں نے گھیراؤ کیا، آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی، ان کی حقیقت بھی سامنے آنی چاہیے، اور اگر ہمارے لوگ تھے تو بالکل ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن ابھی تک جو مقدمے چل رہے ہیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں، عام عدالتوں میں، ان میں تو بات آگے نہیں بڑھی، کوئی ٹھوس گواہی شہادت پیش نہیں کی گئی، اس کا کوئی ریکارڈ جو ہے وہ منظر پر نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کیسے کہہ دیں کہ تمام واقعات معلوم ہیں اور واضح ہیں؟ بالکل معلوم نہیں ہیں، بالکل واضح نہیں ہیں۔ ایک کمیشن کی یقیناً ضرورت ہے جو تمام صورتحال کا احاطہ کرے۔ لیکن کچھ سوالات تو ہیں سما اکرم راجہ صاحب، مثلا جو کہ بار بار کل کہی بھی ڈی جی ایس پی نے یہ بات کہ ہم نے جو معاملہ کیا وہ جلدی سے اپنے انجام تک پہنچ گیا، لیکن آبویسلی جو بھی معاملات ہیں یا جو سگنلنگ آئی ہے آپ کو ملٹری کی طرف سے، وہ واضح ہے کہ وہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اٹس اے بلیک ڈے، بٹ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اس سنجیدگی سے لیا گیا؟ سو کیا ایک دونوں سائڈ میں ڈیڈ لاک تو ہے، لیکن کیا ایک سائڈ سمجھتی ہے یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے اور دوسری سائڈ اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھتی؟ نہیں، بالکل سنجیدہ معاملہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس معاملے کو شفافیت سے طے ہونا چاہیے۔ میں بار بار اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو ہے سزاوار اس کو ملے سزا، حقیقت سامنے آنی چاہیے، اور جو جمہوریت کے ذریعے مینڈیٹ ہے پی ٹی آئی کا، اس کی تعظیم ہونی چاہیے۔ الیکشن ہوئے، الیکشن پہ حملہ کیا گیا، دھاندلی کی گئی، اس کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے 93 سیٹیں لے کر سامنے آئی ہے، سب سے بڑی جماعت ہے ایوان میں، اور باقی اس کی 70-80 سیٹیں جو چھینی گئیں وہ سب کے سامنے ہے معاملہ۔ ایک اعتبار کا فقدان ہے۔ پاکستان کا مستقبل اسی بات میں پنہا ہے کہ تمام قوتیں بیٹھیں، سنجیدگی سے بیٹھیں، سب بیٹھ کے معافی مانگیں اور عوام سے معافی مانگیں، اور آئین پاکستان سے وفاداری کا عہد کریں، اور ہم آگے بڑھیں، جمہوریت کی بنیاد پہ آگے بڑھیں، تاکہ پاکستان فلاح کی جانب بڑھے، ترقی کی جانب بڑھے، اور ریاست اور عوام کا جو رشتہ ہے اس میں کوئی دراڑ نہ آنے پائے۔ رائٹ، سو کیونکہ دھاندلی کا بھی کل ذکر ہوا، اور این اے 128 میں آپ 139 سے 13,000 ووٹوں سے شکست کھائی آپ نے۔ اس سے پہلے خبریں چلیں کہ آپ 1 لاکھ ووٹ سے جیت رہے ہیں۔ اب آپ کے پاس کیا فورم موجود ہے اس معاملے کو آگے لے جانے کے لیے؟ اس وقت کہاں پر ہے آپ کا معاملہ؟ دیکھیے، فورم تو عدالتی ہیں، لیکن وہاں بھی ایک چپکلش ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے ہائی کورٹ کے تجویز کردہ جو الیکشن ٹرائیبیونل ہیں ان کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، اپنی پسند کے الیکشن ٹرائیبیونل لگانا چاہتے ہیں۔ تو ہر جگہ معاملہ جو ہے وہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ پردہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، مٹی ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم ان باتوں کو اجاگر کرتے رہیں گے، لیکن یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ بس ایک ہی کوئی فریق، ایک ہی جماعت ہے جس کو معافی مانگنی ہے، باقی سب دھلے ہوئے ہیں، ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے، عوام کی طاقت کی بنیاد پر کھڑے رہیں گے۔ But don't you see a deadlock؟ جس قسم کی پوزیشننگ اب پی ٹی آئی نے لے لی ہے، نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ پی ٹی آئی کی پوزیشننگ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ آج کی پوزیشننگ ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، 1 مہینے میں کیا ہوگا، 2 مہینے میں کیا ہوگا، آج ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ رائٹ، امید کرتے ہیں کہ متانت سے معاملات کو دیکھا جائے گا، اور ہم آگے دیکھیں گے، کوئی جلدی نہیں ہے۔ سما اکرم راجہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم۔ ہم ایک بریک لیں گے، اس کے بعد کل احتجاج کا کہہ رہی ہے پی ٹی آئی، دوسری طرف 9 مئی بھی ہے، سینسٹیوٹیز بدرجہ عدم موجود ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ کل 9 مئی ہے، 1 سال قبل کے دلخراش مناظر قوم کو آج بھی یاد ہیں، جب انتہائی افسوسناک معاملات ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ چن چن کر ایسے علاقوں پر حملہ کیا گیا جو کہ سینسٹیو ایریاز تھے، کس طریقے سے یہ لسٹ ملی، کیوں صرف ملٹری انسٹالیشنز کا رخ کیا گیا، کس طریقے سے لوگوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے کدھر جانا ہے، کیا یہ پری پلان تھا، کیا کسی نے اس کو مس یوز کیا، یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ آج بھی وہیں کے وہیں موجود ہیں۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ 9 مئی کے ملزمان کو ہر صورت سزا ہوگی۔ وفاقی حکومت نے کل 9 مئی کے موقع پر وفاقی کیبنٹ کا خصوصی اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں واقعے کی مذمت کی جائے گی اور اسے یوم سیاہ قرار دیا جائے گا۔ اب تک 9 مئی کے واقعات میں گرفتار ملزمان کے ساتھ ایک ریکیپ دیکھ لیتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ 9 مئی واقعے کے بعد ملک بھر سے اہم سیاسی رہنماؤں سمیت درجنوں افراد کو گرفتار کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے عسکری تنظیمات پر حملوں میں ملوث افراد کے فوجی عدالتوں،
जबकि सिविलियन तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस अफराद के सिविलियन अदालतों में ट्रायल की मंजूरी दी। GHQ रावलपिंडी को कमांडर हाउस लाहौर समेत अस्करी तनसीमात पर हमले में मुलव्वस 102 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अस्करी तनसीबात पर हमले में मुलव्वस अफराद के फौजी अदालतों में ट्रायल की मशरूत इजाज़त दी। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई वाक़यात में मुलव्वस 51 मुलज़मान को 5-5 साल कैद की सज़ा सुनाई। ईद के मौके पर 9 मई वाक़यात में मुलव्वस 20 मुलज़मान को फ़ौज की हिरासत से रहा भी कर दिया गया। हम ये भी देख रहे हैं कि PTI की तरफ से एक अग्रेसिव मोड नज़र आ रहा है। बहुत सारे पुराने चेहरे भी नज़र आ रहे हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी भी 9 मई से कबल मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। जो अब 9 मई का वाक़या हुआ तो उन्होंने इसकी मज़म्मत की थी, मगर अब वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इन वाक़यात की जुडिशल तहकीकात होनी चाहिए। ज़रा देखिए। मुल्क के मामलात को रिपेयर करना है। बड़ी खूबसूरत विंडो है, कौम इकट्ठा है, कौम ने एक वर्डिक्ट दे दिया, उसको पहचान लें और तामीर की तरफ जाएं। तखरीब की तरफ जाने के लिए मैं भी नहीं तैयार हूँ। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तहकीकात के लिए तैयारी और जुडिशल कमीशन के लिए हामी भरी गई, कर लेना चाहिए। और ये नहीं हो सकता कि एक तरफा मैं कह दूं कि जी मेरे पास सबूत है और मैंने एक्शन ले लिया। जो 9 मई के जिम्मेदार हैं पता तो कर लो ना, और फिर तहकीकात करके सजा मिलनी चाहिए। जिसने प्लान किया तहकीकात करके सजा मिलनी चाहिए, इसमें मेरा पूरा इत्तेफाक। जहाँ पर हम 9 मई को 1 साल रीच कर जाएंगे, वहीं पर हमें एक डेडलॉक भी नज़र आ रहा है इस वक्त। डायलॉग होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। कल क्लियर मैसेज आया ISPR की तरफ से कि सियासी जमातें ही करेंगी डायलॉग। आज उमर अयूब साहब ने उसका जवाब दिया। लेट्स वॉच हिम। 1.5 हफ्ते पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे एक बात की और मेरे साथ जो 4 और लोग थे वो भी इस चीज़ के गवाह हैं। उन्होंने कहा उमर अयूब जाके बाहर पाकिस्तान की आवाम को ये बात बताएं कि मैं आइन और कानून पे किसी किस्म की सौदाबाजी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे जितना भी मुझे यहाँ पे जेल में बैठना पड़े। इस पर बात करेंगे। आई विल स्टार्ट विद यू फर्स्ट। ये तो हम 9 मई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आते हैं, लेकिन जो आज वुकला के साथ हुआ है, एंड आई थिंक आप ही लॉयर ही हैं, कैसा लगा है आपको? देखिए जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है प्रिया, ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ है, एंड आई थिंक इट कुड हैव प्रोबेबली बी हैंडल्ड इन अ वेरी डिग्निफाइड इन अ बेटर वे। और उसकी वजह ये है कि एक तनाज़ा है, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको ज़रूर देखना पड़ेगा कि वुकला का लॉन्ग स्टैंडिंग एक ये एहतजाज कह लें या एक डिमांड रही है कि ये मॉडल टाउन में जो कोर्ट्स की शिफ्टिंग है ये नहीं होनी चाहिए, ये इससे हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं या प्रॉब्लम्स आएंगी। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात है कि कई वकीलों के ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट 780 भी लगा हुआ है और उसकी ऑब्वियसली अपने सिचुएशन एक है। तो ये चीफ जस्टिस ये मैसेज दिया है कि एहतजाज नहीं कर सकते। देखें, एहतजाज आप कर सकते हैं, लेकिन और मैं वकीलों के साथ हूँ। आई एम अ पॉलिटिशियन आफ्टर, आई एम अ लॉयर फर्स्ट। और आप समझते हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने मिस हैंडल किया इसको? देखें जी, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी इस सारी सिचुएशन को। वकीलों को अदालत जाने से कोई नहीं रोक सकता। जब लाहौर पुलिस ने जो है वो वकीलों को हाईकोर्ट दाखिले से मना कर दिया, तो वकील किधर जाएं? वकील अदालतों में ना जाएं। I mean, this is what we do is we appear in courts as officers of court. उनको मार पटाई होना, तशद्दुद होना, गलत हुआ। इसकी हाई लेवल इंक्वायरी कंडक्ट करनी चाहिए। और एट द सेम टाइम मैं ये डिमांड करता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से टू आवर पंजाब गवर्नमेंट एज वेल कि फिल फॉर इसकी एक हाई लेवल जो इंक्वायरी है वो कंडक्ट अंडरवे करनी चाहिए और इसके साथ साथ जो IG साहब हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए। हमने तो जो ट्वीट देखी मरियम नवाज की, उसमें उन्होंने कहा कि मैं उनको रोक रही हूँ पुलिस को कि ना करे तशद्दुद, मगर वुकला भी ख्याल करें। इट्स अ डाइल्यूटेड काइंड ऑफ इट इज़। लेकिन उसमें देखें वकीलों का बहुत बाद में आता है। आई थिंक वो सिचुएशन पूरी को काबू में करना चाह रहे थे और आई थिंक कि इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं उनकी तरफ से भी कोई इंस्ट्रक्शंस थी पुलिस अथॉरिटीज़ को। अब एक मैं बात ज़रूर करूं कि हुकूमत तो फिर सैंडविच बन गई ना इस सारी सिचुएशन में। you've got police on one hand and you've got the judiciary on the other hand. Under the chief minister. Absolutely, there are no two ways about it. The police she's are definitely for what happened today. I wouldn't say she's directly responsible. Responsibility उनकी नहीं है, and I think अब ये है कि वो इसको definitely करेक्टिव मेजर्स की तरफ जाएं और इसीलिए एक हाई इंक्वायरी कॉल करें और IG साहब को सस्पेंड करें फॉर द टाइम बीइंग। ओके, IG साहब को सस्पेंड होना चाहिए। डॉक्टर हुमायूं,
کھل کے موقف لیا ہے آپ نے دیکھا بیرسٹر عقیل نے. ناؤ کمنگ ٹو پی ٹی آئی, ہم دیکھ رہے ہیں کل سے ایک بہت ہی ایک اگریسو موڈ میں ہے پی ٹی آئی. سو ہم کہہ سکتے ہیں اب ہم ایک ڈیڈ لاک پر پہنچ چکے ہیں, کوئی بات چیت نہیں ہوگی, کوئی وے فارورڈ نہیں نظر آ رہی اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ کیا ہے کہ وہ قدیر صاحب نے کہا تھا, گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر, ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. اب جیسے اب میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اس وقت بیرسٹر صاحب کیا وہ بھی بہت زیادہ ایگریسو موڈ میں ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی جی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کو کر لے, تو یہ کیا ایگریسو ہے؟ اچھا اب تھوڑا سا ذرا اس کو ذرا ایک کام کریں, ویسے آپ ان کو اپریشیٹ تو کریں کہ اچھی ڈیمانڈ کی. سر میں نے سسپینشن کی بات کی ہے, پینڈنگ انکوائری. بالکل ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. اب میں آپ کو وہ کہتے ہیں ٹائم مشین میں ان اینڈ آؤٹ 2 جگہوں پہ لے کر جاؤں گا اور آپ کو موازنہ کرواؤں گا کہ ہو کیا رہا ہے. سب سے پہلے تو میں کیٹیگوریکلی دوبارہ کہتا ہوں کہ 9 مئی کو جو توڑ پھوڑ, جو جلاؤ گرایا ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے, اور جنہوں نے کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون تھا؟ ٹھیک ہے, اگر پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہم بیچ میں انوالو نہیں تھے, تو پھر وہ سی سی ٹی وی کہاں ہے, ان کی چیزیں کون لے کر چلا گیا ہے؟ کیا وہ بھی عمران خان صاحب لے کر چلے گئے؟ اب یہ یاد رکھیں, جیسے ابھی بیرسٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے کہا ہے کہ جب یہ انتظامیہ کی فیلئر تھا. ڈاکٹر مایو ود ڈیو ریسپیکٹ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو توڑ پھوڑ کی ہوگی, شاید اس کو ہم انویسٹیگیٹ کریں, ہمیں روکا کیوں نہیں؟ Like this looks very strange کہ روکا کیوں نہیں مجھے؟ کیا توڑنا is your innate حق کہ میں یہ توڑوں گا؟ روک سکتے ہو تو روک لو, نہیں روکا تو تمہیں سزا ہوگی. پہلے توڑنے والے کو سزا ہوگی. سر یہ تو آپ پرزیوم کر رہی ہے نا کہ میں یہ کہوں گا, مجھے بول لینے دے تو آپ کو پتہ چل جائے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس کے سامنے رانا ثناء اللہ صاحب جو اس وقت کے انٹیریئر منسٹر تھے, ان کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ بیان ہے کہ یہ ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہے اور وی ول گو ٹو اینی لینتھ ٹو ایلیمینیٹ یو. اچھا, جب میں اس کو سامنے رکھتا ہوں اور میں جو یہ ساری چیزیں 9 مئی کے واقع ہوا, جب میں دیکھتا ہوں کہ پولیس نے وہاں پہ جیسے آج انہوں نے بغیر کسی وجہ کے ان کو روکا ہے, تو جو 2 آنسو گیس تو جیسے 25 مئی کی بجائے انہوں نے 22 مئی سے آنسو گیس پھینکنا شروع کر دیا تھا, تو 2 آنسو گیس اس دن بھی پھینک دیتی. اچھا, پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, مختلف ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ پولیس کے لوگ گاڑیوں سے اتر کے اور ان کے ہاتھ میں جو کالے ڈنڈے تھے جس سے وہ توڑ رہے تھے. اچھا, پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, رانا ثناء اللہ نے ابھی ریسنٹلی کہا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ جعلی ہیں. ٹھیک ہے, یاد رہے کہ ہم نے وہ ایف آئی آرز بھی دیکھی ہوئی ہیں کہ جس میں صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو 15 منٹ کے وقفے میں لاہور کی 4 یا 5 مختلف یہ کیا کہہ سکتے ہیں پولیس سٹیشنز, اور پھر میاں والی کے پولیس سٹیشنز میں, ان 5 پولیس سٹیشن میں 15 منٹ کے اندر ان لوگوں نے ان ساری جگہوں پہ توڑ پھوڑ کی ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کو انعامات کیوں دیے گئے تھے ان سارے پولیس آفیسرز کو؟ جیسے بیرسٹر صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ان کو کیا جائے. دیکھیں, یہ پنجاب پولیس یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پنجاب پولیس اس میں اس طرح کے کام کر رہی ہے. انہوں نے جو ماڈل ٹاؤن میں جو پوائنٹ بلینک گولیاں ماری تھی وہ آج بھی پینڈنگ ہے. سو آپ کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے کروایا 9 میں. Is this your argument? میرا یہ آرگیومنٹ ہے کہ یہ پی ایم ایل این نے کروایا تھا. پی ایم ایل این نے آپ کو کہا کہ جاؤ, چڑھ جاؤ ملٹری انسٹالیشنز پہ, اور آپ لوگ بس سن کے فوراً چل پڑے. دیکھیں میں آپ کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے موسٹ پرابلی, چونکہ میں اس وقت میں اتنا ایکٹیو نہیں تھا, لیکن جو میں سن رہا ہوں چیزیں اس میں یہ ضرور ہوگا جیسے یاسمین راشد صاحبہ نے کہا ہے یا بعض لوگوں نے کہا ہے ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں, لیکن احتجاج کرنے کے اوپر کوئی قطغن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب 250 آئیڈینٹیفائڈ ایریاز, مجھے نہیں جن دفاتر کا پتا, وہاں لوگ پہنچے ہوئے تھے. میرے ہم کے آفس کے قریب ایک جگہ ہے جس کا مجھے بالکل پتا نہیں تھا, وہاں پہ پتا چلا کہ کوئی آفس ہے اور احتجاج ہو رہا ہے. اس طریقے سے فیصل آباد, اس طریقے سے سیالکوٹ, کس نے لسٹ نکال کے دی ہے؟
देखिए अब ये मुझे क्या पता किसने निकाल के दिया, जो आपको एटलीस्ट लुक एट इट सर, ये सस्पिशियस एक्टिविटी है. यू कांट से कि पीएमएलएन ने हमें कहा और हम चले गए. मैं यही तो कह रहा हूँ, ये सस्पिशियस एक्टिविटी ये वो जगह हैं जो कि पुलिस वालों को हो सकता है पता हो, जो कि बाकी ऐसे जो जिनको राना सनाउल्लाह कंट्रोल कर रहा था हो सकता है उनके पास इंफॉर्मेशन हो. क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा के जो हमने वीडियोस देखी है वो तो ये कह रही है कि यार वो शरपसंद लोग अंदर है, उनको बाहर निकालो, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए. हमने तो ये सुना है ना, हमने तो ये चीजें देखी हैं. हमने तो देखा है कि वहां पे सदाकत अब्बासी उस दिन कह रहे हैं कि हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी. इमरान खान ने कहा कि स्ट्रिक्टली हम लोग पुरअमन एहतजाज करेंगे. हमने तो वो वीडियोस देखी है ना. कल वाली देखी है आपने, कल जो चली है वीडियोस, उसमें खुद कह रहे लोग कि जीएचक्यू चल रहा है. जीएचक्यू जाने का प्लान तो था सर, यू कैन नॉट डिनाई दिस. देखिए जीएचक्यू जानने की उसको मैं डिनाई नहीं. चाय पीनी थी, फूल बरसाने थे, कुछ प्लान तो आपका था वहां जाने का. आपको एक बात बताता हूँ, इससे पहले 3 दफा मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 दफा सड़कों पे एहतजाज कर चुकी है. ठीक है. उसमें टायर जलाए हुए हैं और उससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया और वापस आ गए. सर मैं वापस आती हूँ, आपका ठीक है आर्ग्यूमेंट आ गया है, बट जस्ट टू गिव माई डिस्क्लेमर, आई थिंक टायर जलाना इज वेरी बैड फॉर एनवायरमेंट, और टायर भी नहीं जलाने चाहिए. एहतजाज का बहुत सारे तरीके हैं. वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक. वेलकम बैक. मौलाना फजल रहमान का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू किया हामिद मीर साहब ने. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब भी परेशान हैं. जरा देखिए. सो बैरिस्टर साहब, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि अपोजिशन में आके बैठ जाए नवाज शरीफ, एंड ही नोज नवाज शरीफ वेरी वेल. आपके ख्याल से इज दैट अ पॉसिबिलिटी? आई थिंक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली हो सकती है. और इसमें आपको याद होगा कि पहली जो ये इतना क्लेम करते हैं पीटीआई वाले या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले कि हमारे पास ज़्यादा सीटें हैं और हम अक्सरियत में हैं, तो पीपल्स पार्टी ने तो उनको ऑफ़र किया था कि हुकूमत बना लें, और हमें कोई शौक़ नहीं था हुकूमत बनाने का. बट सिंस नोबडी एल्स वाज मेकिंग द गवर्नमेंट, तो सेकंड ऑप्शन तो हम ही थे. सो वी हैड टू ऑब्वियसली पीटीआई ने. इज दिस बीइंग डिस्कस्ड कि हो सकता है आप अपोजिशन में चले जाए? शहबाज शरीफ साहब मान जाएंगे इस बात पे? नहीं, देखें ये अभी कोई अंडर डिस्कशन नहीं है बात, लेकिन मौलाना साहब की बात बजा है जो उन्होंने बात की कि जो मैंडेट जिस तरह का 2/3 अक्सरियत या सिंपल मेजॉरिटी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब देख रहे थे, उस तरह अवाम ने नहीं दी. तो जब नहीं मिली तो ऑब्वियसली अपोजिशन में ही बैठना बनता था. लेकिन ऑब्वियसली अलायंस पार्टनर के साथ मिलके जब जो जमात अक्सरियत में है वो हुकूमत बनाना ही नहीं चाहती, तो फिर हुकूमत तो बनाई हमने अपने इत्तेहादियों के साथ. राइट. सो डॉक्टर मायूक, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कल मौलाना फजल रहमान ने की. अभी बैरिस्टर साहब का भी आपने ओपिनियन सुन लिया. अब पीटीआई क्या रेडी होगी अगर इस किस्म की ऑफर आती है कि आप गवर्नमेंट बना लें? पहले भी आई थी ऑफर. देखिए इस तरह है कि इसमें कोई शक नहीं कि पहले भी हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें ऑफर दिया था. प्रॉब्लम इस चीज़ का नहीं है कि हमें ऑफर दिया था या नहीं दिया था, या हमें होना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. देखिए एक सिंपल सी बात यह है, मेरे और आपके दरमियान में एक तनाज़ा है. मैं कहता हूं कि जो आपके पास जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो मेरी हैं, वो आपको या आपने खुद चुराई हैं या आपको किसी ने चुरा कर दे दी है, ये मेरी हैं. और मैंने आपको उसके शवाहिद भी बता दिए कि यार देखो ये इसके अंदर ये है, ये इसका है. वो सारी चीज़ें जो बता सकती हैं कि मैं इसका ओनर हूँ, राइटफुल ओनर हूँ. तो अब अगर आप मुझे कहें कि नहीं ये चीज़ें मेरी हैं, आओ इसमें डिवाइड कर लेते हैं, चलो 2 तुम रख लो, 6 मैं रख लूँगी, तो मैं आपके साथ कभी बात नहीं करूँगा जब तक मुझे वो चीज़ें वापस मिल नहीं जाती. क्योंकि अगर मैं उनको आपके पास रहते हुए आ जाता हूं तो दैट्स लाइक एन एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि यार ये चीज़ें आपकी थी, मेरी है ही नहीं. तो आप उस पॉइंट को लीगली देखें. तो अगर ये समझते हैं, और जो बेसिकली जो मौलाना साहब इनको कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि यार आपके पास तो मैंडेट था ही नहीं. वो ये कहना चाह रहे हैं कि यार आपके पास टोटल 17 सीटें थी, और वो जो कमिश्नर साहब ने जो कहा था वो उस लिहाज से तो आपका ये नॉर्थ में अटक से लेके तो उधर तक जेलम अभी वो सारी सीटें तो आपको नहीं मिल रही. रिजर्व सीट्स का मामला अभी हम कह सकते हैं कि बट इट हैज टू बी डिसाइडेड. बट आपको अलायंस में तो जाना पड़ेगा गवर्नमेंट बनाने के लिए. नहीं, हमारा ख्याल यह है हम बगैर अलायंस के हमारी एक्चुअली बहुत मेजॉरिटी बनती है. अच्छा मैं आपको बता दूं, अभी इस्लामाबाद में इंशाल्लाह ताला जब ये 3 सीटों की बारी आएगी तो देखते जाएंगे. ये बारिश के वो कतरे हैं जिसके बाद ये कच्ची मिट्टी तो महकेगी, ये मिट्टी की मजबूरी. ठीक है,
آپ نے تو ابھی یہ چل پڑیں گے, لیکن دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے, اصل بات تو آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے پھر سسٹم کے اوپر, فائنلی آئی ایم ہیپی ٹو نو دیٹ. ہمیں دیکھیں ہمیں سسٹم کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے تو پھر مٹی کیسے مہکے گی سر جب سسٹم ہی نہیں ٹھیک. دیکھیں سسٹم کے اندر جہاں گل ہے, جہاں کیا, جہاں گل ہے وہاں خار بھی ہیں. کوشچن از گل یا خار. شیر مروت صاحب کیا ہیں, وہ گل ہیں یا خار ہیں پی ٹی آئی میں؟ دیکھیں مروت صاحب کو میں ایکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ضرورت تھی ایک ایسے شخص کی جو ان کو جگائے, باہر نکالے, تو مروت صاحب نے اپنا رول بہت اچھے طریقے سے پلے کیا. دیٹس ون تھنگ گوز ٹو ہز کریڈٹ. اب اس کے بعد بات آ جاتی ہے اختلافات کی. دیکھیں میرے اور بیرسٹر صاحب کے درمیان میں کوئی اختلافات نہیں ہے. مجھے پتہ ہے وہ پی ایم ایل این کے, ان کو پتہ ہے کہ میں ادھر ہوں, ٹھیک ہے, پیپل پارٹی میں, تو ہم نے تو آپس میں کانٹیسٹ کرنا ہی کرنا ہے. لیکن بیرسٹر صاحب کی ٹانگ کھینچنے والے یا بیرسٹر صاحب کے ساتھ کمپیٹ کرنے پی ایم ایل کے اندر زیادہ لوگ ہیں جس سے ان کو پتہ نہیں ہوتا کون ان کے خلاف ہے کون ان کے ساتھ ہے, تو وہاں ان کو زیادہ خیال کرنا پڑے گا. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر پوزیشنز کے لینے کے لیے اللہ معافی دے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے, اور یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے. جیسے ابھی شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب ٹانگیں کھینچ رہے ہیں مروت صاحب کی, یا مروت صاحب ٹانگیں کھینچ رہے ہیں ان کی. دیکھیں میں بتا رہا ہوں جنرلی ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ آبویسلی ان لوگوں کے درمیان میں ایک ڈس ایگریمنٹ ہے. اب انفارچونیٹلی وہ ڈس ایگریمنٹ سب کے سامنے بیان ہو رہا ہے, ایک اور دوسرا کر رہا ہے. میرے لحاظ سے افضل یہ ہوتا کہ یہ لوگ بجائے اس کو کرنے کے سارے بیٹھ کے اس کو ریزالو کریں, نہ کہ پبلک کریں. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن آپ کی سیٹ خطرے میں ہے. نہیں, میری سیٹ کیوں خطرے میں؟ اچھا, انہوں نے کہا کہ ابھی تو ساری سیٹیں جو ہیں وہ خطرے میں. نہیں, اسلام آباد کی جس حد تک انہوں نے بات کی کہ 20 مئی کو ابھی نوٹسز جاری ہوئے ہیں, تمام رسپونڈنٹس کو کہا گیا ہے ان 3 حلقوں کے اوپر, اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں اس پہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب ہیں, اور انہوں نے اس پہ, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفائی کیا الیکشن ٹرائبیونلز, اینڈ دس از اے لیگل پروسیس, دس کین ٹیک اپ ٹو many months or many days and whatsoever. Rightly so, because thing is کہ 4.5 سال ایک اسٹے آرڈر کے پیچھے بھی تو قاسم سوری صاحب بیٹھے رہے نا. تو ویسے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آئیں لیگل ریفارم سے بات کریں, اس پہ کوئی بہتری لانی ہے, اس میں بات, لیکن یہ کسی سیاسی جماعت سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے, اور وہ بھی جواب آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے تھرو آ گیا کہ اگر بات کرنی ہے تو آپ سیاسی جماعتوں نے مل کے بات کرنی ہے اور بیٹھنا ہے کہ ہمیں اس میں پلیز کائنڈلی نہ لے کے آئیں. اور دوسری بات جس طرح انہوں نے کی, بالکل درست بات کی, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہوتی ہیں لیگ پولنگ ہوتی ہے. میں نے ایک شو میں پیشن گوئی کی تھی کہ شیر افضل مروت صاحب کو ان کی اپنی ہی پارٹی اپنے ہاتھوں سے نکالے گی, اور وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہو رہی ہے. اچھا, یہ آج سے تقریباً نہیں, میں کوئی نجومی نہیں ہوں, میں بالکل نہ واڈوا صاحب یا شیخ رشید صاحب ان کی طرح نجومی نہیں ہوں, لیکن نظر آ رہا تھا. اینڈ آئی تھنک جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی فریہ, یہ ضرور دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں. شیر افضل مروت صاحب پھر تو یہ آج اعتراف کر رہے ہیں نا اس بات کا ڈاکٹر صاحب کہ یہ ہماری پارٹی میں لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے, اور جب ان کی ضرورت نہیں رہتی تو ان کو باہر پھینک دیا جاتا ہے. تو شیر افضل مروت کے ساتھ یہی کیا انہوں نے. شائخ خاقان عباسی, مفتہ اسماعیل, زبیر صاحب, وہ ضرورت کے وقت کے ساتھی نہیں تھے. نہیں, وہ تو ہم نے تو دیکھیں میاں صاحب نے اپنے منصب پہ ان کو بٹھایا, اس کے بعد مریم بی بی ان کے گھر تک گئیں. جب اب یہ اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانے تو obviously certain limitations پھر ہوتی ہیں نا. کوشش تو ہماری طرف سے پوری کی. ڈار صاحب کے لیے سائڈ پہ کر دیا اور اٹھا کر ان سے کہا کہ آپ ڈار صاحب تو نہیں بنے نا فائنانس منسٹر, وہ تو کسی اور وجہ سے نہیں بنے. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ جینٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. انٹرسٹنگ معاملات ہیں, لیکن ایک کے بعد ایک اسکینڈل اب ہمیں آتا ہوا نظر آ رہا ہے. سو اتنی آسان روڈ نہیں ہے اس حکومت کے لیے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.